اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ابتدا میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کی پیدائش کے وقت ان کے والدہ نے اور دوسرے لوگوں نے ان کا نام محمد رکھا تھا، جو کہ پیدائشی نام ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور اس کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا تو 23 سال کے عرصے میں صرف 4 مرتبہ 4 آیات مختلف صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جس میں لفظ محمد استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں جگہ لفظ محمد استعمال نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان آیات کو بھی ہم دیکھیں گے اور دوسری آیات بھی دیکھیں گے کہ لفظ محمد جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ 4 مختلف جنگوں کا زمانہ ہے، یا تو جنگوں کے بعد ہے یا جنگوں کی تیاری ہے، وہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کے اصحاب تھے، صحابی تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کو مطلع کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 4 آیات نازل فرمائی ہیں اور ان میں لفظ محمد استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ یہ خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان 4 آیات میں، ان 4 مقامات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو خطاب نہیں کیا ہے۔ یہ انفارمیشن کے لیے ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام ادب انسانوں کو بتانے کے لیے جب بھی خطاب کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 آیات کے علاوہ میں، وہ آپ کو ٹائٹل دیا ہے، ایک خطاب دیا ہے اور اس سے ان کو مخاطب کیا ہے، اور یہ مقام ادب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بہت ہی زیادہ احترام کے شخص کو جب ایڈریس کرتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ یا مسٹر وائس چانسلر، تو اس کے ٹائٹل سے، اس کے لقب سے خطاب کیا جاتا ہے اور یہ عزت ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے قرآن میں کسی بھی جگہ آپ کا نام لے کے خطاب نہیں کیا آپ کو، حالانکہ دوسرے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہوئے ہیں، یا موسیٰ یا ابراہیم، یہ سارے دوسرے مقامات پر ہیں، لیکن کہیں بھی قرآن میں لفظ یا محمد نہیں ہے۔ اور یہ احترام سکھانے کے لیے ہے امت کو کہ تم بھی اس طریقے سے نام لے کر مت پکارو، جو ہم نے ٹائٹل اللہ نے استعمال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو استعمال کرو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں میں دیواروں پہ یا محمد لکھ دیا ہے، اللہ نے اس کو کہیں قرآن میں نہیں بتایا۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک چیز اور اسٹڈی کریں گے جب دوسری آیات نازل ہوئی ہیں، کہ ایک عربی فصحیٰ میں ایک لفظ ہے جو حرف ندا کہلاتا ہے۔ ندا کہتے ہیں پکارنا، اور یہ لفظ ہے، یہ 2 ہیں، ایک تو یا ہے اور ایک یا ایہا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی کسی کو پکارا ہے، یا کہہ کے پکارا ہے، یعنی یا حرف ندا ہے کہ پہلے آپ یہ لفظ بولیں، عربی زبان میں بھی بولا جاتا ہے، پھر جب سامنے سننے والا آپ کی طرف متوجہ ہو تو آپ پھر اپنی گفتگو شروع کریں، تو یہ یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، فرق کیا ہے یا میں اور یا ایہا میں یہاں ایکسپلین کر دوں تاکہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس واضح ہو جائے گی۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، معنی یہ ہیں کہ او، یعنی ہم کسی سے کہتے ہیں او مائی سن، یا اے بیٹے، تو یہ اے یا او جو ہے یہ عربی میں یا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اگلا لفظ جو ہے اس میں ال ہے تو پھر یا ایہا استعمال کرتے ہیں، اگر اگلے لفظ میں ال نہیں ہے تو یا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
یا موسیٰ، اگلے لفظ میں ال نہیں ہے، خالی موسیٰ ہے تو وہاں یا استعمال ہو رہا ہے لیکن اگر اگلے لفظ میں ال ہے الناس تو پھر یا استعمال نہیں کرتے، یا ایہا استعمال کرتے ہیں، یا ایہا الناس، یا ایہا المزمل۔ تو یہ بنیادی تفریق ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان آیات کا مطالعہ کریں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 144 ہے، اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور دوسری آیات اس کے ساتھ ہیں جو کہ جنگ احد کے بعد جس میں مسلمانوں کو کافی شکست ہوئی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے، اور بلکہ یہاں تک افواہ پھیل گئی تھی لوگوں میں کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب کیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول۔ محمد لفظ محمد استعمال ہوا ہے پہلی مرتبہ۔ محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے اور رسول گزر چکے ہیں دنیا میں۔ افئم ماتا، اگر ان کو موت آ جائے، او قتلا، اور ان کو قتل کر دیا جائے، تو پھر انقلب تم، کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی اوڑیوں کے بل، پیروں کے بل۔ یعنی یہ کہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ رسول محمد شخص جو ہیں یہ تمہارے درمیان میں موجود ہیں، یہ رسول ہیں، ایسے رسول گزر چکے ہیں پہلے جن کو کہ ان کے لوگوں نے یا ان کے دشمنوں نے قتل کر دیا تھا یا ان کو موت آ گئی۔ تو اگر اس رسول کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے یا تمہارے درمیان افواہ پھیل گئی تھی جنگ احد کے بعد، تو تم ڈس اپوائنٹڈ اور ڈس ہارٹنڈ کیے ہوئے، تمہارا فنکشن یہ تھا، ہونا بھی چاہیے تھا کہ تم اس مشن کو کمپلیٹ کرتے۔ تو وہاں فرما رہے کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص پھر جائے گا اپنے پیروں پہ، یعنی وہ دین چھوڑ دے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ یقیناً ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا جو شکر گزار ہیں جزا دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے۔ تو یہاں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تمہارے درمیان یہ شخص جو محمد کہلاتے ہیں موجود ہیں، کل یہ موجود نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں ان کے ذریعے سے جو دین اور ہدایت پہنچ گئی ہے اس مشن کو تمہیں جاری رکھنا ہے۔ تو یہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے جس میں کہ لفظ محمد استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سورہ محمد ہی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو آیت نمبر 2 ہے، سورت نمبر 47 ہے۔ یہاں پر بیٹل آف بدر سے پہلے جو تیاری کا حکم دیا گیا تھا جنگ کرنے کا، اس لیے کہ اب تک جب مدینے میں آنے کے بعد مکے میں تو منع کر دیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو اور جنگ نہ کرو ان لوگوں سے، مدینے میں آنے کے بعد وہ اجازت ختم کر دی گئی اور اب جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ کی تیاری کے دوران میں، جبکہ بیٹل آف بدر کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے مدینے کے لوگوں سے وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ اس بات پر بھی ایمان لے آئے جو کہ محمد پر نازل، صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور یہی وہو الحق من ربہم، اور یہی حقیقت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، تاکہ دور کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں اور ان کے معاملات کو سنوار دے، ٹھیک کر دے۔ تو یہاں دوسری جگہ لفظ محمد قرآن شریف میں بیان ہوا ہے۔ اچھا، تیسری مرتبہ یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں جس کے ہوتے ہی فتح مکہ کی خبر دے دی گئی تھی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو تھے وہ واپس حدیبیہ سے لوٹ آئے تھے بغیر عمرہ کیے ہوئے صلح ہونے کے بعد، اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تو یہ تیسری آیت سورہ الفتح میں آیت نمبر 29 نازل ہوئی ہے، جس میں کہ لفظ محمد استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے صلح حدیبیہ کے درمیان جو واقعات پیش آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد جو ہیں تیسری مرتبہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے قرآن میں، رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، خطاب محمد سے نہیں کیا جا رہا۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ شدید ہیں، اسٹرانگ ہیں، سخت ہیں دشمنوں کے، کفار کے اوپر، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں اور نیک ہیں، تراہم، تم دیکھو گے ان کے بارے میں، رکعن سجدن، کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کا فضل اس کی طرف سے اور اس کی مرضی اور خوشنودی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر نشان ہیں سجدوں کے۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے لوگوں کے بارے میں، وہ لوگ جو کہ کمٹ ہو کے اور صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور اس میں ذکر بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول محمد موجود ہیں۔ چوتھی مرتبہ سورہ الاحزاب، سورہ احزاب میں جو کہ پھر ایک جنگ کی شکل ہے، اس موقع پر اس کے بعد نازل ہوئی ہے یہ آیت نمبر 40 ہے، ما کانا محمد، اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد جو ہیں یہ شخص جو تمہارے درمیان موجود ہیں، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہیں مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ ہیں اللہ کے رسول، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، وہ خاتم النبیین، اور خاتم آخری ہیں، مہر ہیں اب نبیوں کے اوپر، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ 4 مقامات ہیں، اور چاروں جو ہیں یہ جنگوں سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے قریبی کے واقعات سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ چاروں میں لفظ محمد استعمال ہوا ہے، کسی جگہ اللہ نے محمد کو خطاب نہیں کیا ہے، نہ لفظ یا محمد استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم ان آیات میں جائیں گے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، اور اس میں آپ کا نام نہیں لیا ہے بلکہ آپ کا ٹائٹل یوز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آیت جو ہے وہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یا ایہا النبی، دیکھیے یہاں پہ ال ہے نبی سے پہلے، تو یا ایہا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی، ترجمہ بالکل یہ ہوگا اے نبی، یعنی ڈائریکٹلی نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور ان کا ٹائٹل ہے نبی ہونا، ان کا ایک مقام ہے نبی ہونا، اس کو استعمال کیا ہے۔ انا ارسلناک شاہدن، ہم نے بھیجا ہے تمہیں رسول بنا کے، گواہی دینے والا، شاہد گواہی دینے والا ہوتا ہے، وہ مبشرا و نذیرا، اور تمہیں خوشخبری بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں 3 ٹائٹلز، چار ایکچولی استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پھر بتایا گیا ہے کہ تم گواہی دینے والے ہو، پھر تم خوشخبری دینے والے ہو، اور تم ڈرانے والے ہو۔ تو یہ چاروں مقامات پر آپ یہ دیکھیے گا کہ لفظ محمد استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کا مقام، ٹائٹل جو ہے، لقب ہے، اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آیت کنٹینیو رہتی ہیں۔ اگلی آیت ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والے ہو تم اے نبی، بِإِذْنِهِ، اللہ ہی کے حکم سے ہے یہ کہ اس نے یہ تمہیں مقام عطا کیا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو 2 مزید ٹائٹل دیے ہیں، 2 مزید القاب دیے ہیں، سراجا منیرا۔ سراج وہ ہوتا ہے جو اپنی روشنی سے خود روشن ہو جاتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور منیر وہ ہوتا ہے جو کسی کی دی ہوئی روشنی سے روشن ہوتا ہے. یہ دونوں مقامات ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے بعد سورہ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک اور لقب سے یاد فرمایا ہے اور ڈائریکٹ خطاب ہے. وما ارسلناکا، یہ خطاب، یہ لفظ کا جو ہے یہ تم یا تو کے لیے ہے، اور یہ جس شخص سے بات کی جاتی ہے اس کی طرف کہا جاتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا تم کو. اللہ ڈائریکٹلی خطاب کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ ڈائریکٹ خطاب میں نام لینے کے بجائے یا کوئی ٹائٹل دینے کے بجائے ایک بہت بڑا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، الا رحمت للعالمین، مگر یہ کہ تم کو تمام عالمین کا، تمام دنیا والوں کے لیے، موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے تم اس کے سوا اور کوئی مقام نہیں ہے. اتنے بہت بڑا مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت سورہ المزمل میں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو المزمل کی ٹائٹل سے پکارا ہے، کپڑوں میں لپٹے ہوئے رہنے والے، جو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم وہ شخص جو اپنے کپڑوں میں لپٹے ہوئے، قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے رات کے وقت، الا قلیلا، اکثر زیادہ اوقات رات کی نماز کے لیے مگر کچھ اوقات میں نہیں. پھر اگلی آیت جو ہے وہ المدثر کی ہے، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المدثر کا ٹائٹل دیا ہے، اور یا ایہا اس لیے کہ ال کا لفظ آ رہا ہے، اے کپڑوں میں، اے چادر میں لپٹے رہنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو اللہ کے لیے. آپ کے یہ کہا جا رہا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ فَأَنذِرْ، اب تم ایسا کرو کہ لوگوں کو ڈراؤ اور خبردار کرو. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تم کو بنا کے بھیجا ہے رسول لوگوں کے لیے. تو یہ لوگوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے تم کو رسول بنا کے، تم نے کوئی کچھ دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کیا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ خود کافی ہے شہادت دینے کے لیے کہ ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اس کے بعد سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور کس طریقے سے الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی. پھر اللہ نے رسول کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ رسول کون ہے، النبی ہے، یہ خبریں دینے والا ہے. رسول کہتے ہیں جو بھیجا گیا ہے، رسول بنا کے اس کو کتاب دی گئی ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے، جس چیز کی بھی خبر دی جا رہی ہے. آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ٹائٹل یہ بتائیں کہ یہ الامیہ ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو جو علم دیا گیا ہے یہ عطا کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی طرف سے، یہ کسی دوسرے شخص سے بیٹھ کے نہیں سیکھا ہے اس نے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل، یہ وہی ہے کہ یہ لوگ پائیں گے کہ اس کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے ان کے پاس جو کتاب ہے تورات اور انجیل، اس میں ان کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں سورہ الاحزاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، سلامتی بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں، نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ بھی یہ کر رہے ہیں اور فرشتے بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد دعوت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے کہ تم بھی ایسا ہی کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، صلو علیہ، تم بھی جو ہو، یہ فعل امر ہے، تم بھی بھیجو سلامتی اور درود، سلموا تسلیما، اور یہ جو ہے یہ سلامتی اور سلام کثرت سے بھیجا کرو. اچھا، اس کے بعد اللہ نے سورہ سبا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا
کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. یہاں دو ٹائٹل بتائے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے مگر تم کو سارے انسانوں کے لیے، کافتاً سارے انسانوں کے لیے، بشیر بنا کر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر ڈرانے والا. لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں یہ نہیں جانتے اور نہ جانیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الحج میں آیت نمبر 49 میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے رسول، اے لوگوں، سارے لوگوں سے خطاب ہے. یا ایہا کا لفظ آیا اس لیے کہ ال ہے اس کے بعد، اے تمام لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، یقیناً میں تو تمہاری طرف صرف ایک نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر. تو یہ ایک اور ٹائٹل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا. اس کے بعد سورہ الزمر میں فرمایا کہ کہہ دو قل انی امرت، کہہ دو لوگوں سے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، مخلصاً خالص ہو کے، لہ الدین اپنا دین اسی کے لیے خالص کر کے. اس کے بعد سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے کہ ربنا، یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو حضور علیہ وسلم کے بارے میں کی تھی کافی عرصے، یعنی بعثت سے پہلے. اے ہمارے رب، دعا کر رہے ہیں ابراہیم، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اب بھیج ان لوگوں میں، یعنی مکے کے لوگوں میں ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، انہی کے اپنے اندر سے پیدا ہوا ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے، پڑھے ان لوگوں سے تیری آیات، تیری، تو یہ قرآن کے نازل ان کی بھی خوشخبری ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو تعلیم دے، علم دے کتاب کا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزگی دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا مقام ہے. یہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ تو بہت ہی غالب ہے، تو حکمت والا ہے. اس کے بعد سورہ الصف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے پچھلے زمانے کے پیغمبر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ خوشخبری لوگوں کو دی تھی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، انہوں نے کہا تھا کہ میں بشارت دیتا ہوں اپنے لوگوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک رسول کے بارے میں، یاتی من بعدی، جو کہ آئے گا میرے بعد، اسمہ، اس کا نام ہوگا احمد، تعریف کرنے والا، جس کی تعریف کی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ جب وہ ان کے لوگوں کے پاس آئے، فلما جاءہم بالبینات، اپنے لوگوں کے پاس آئے کھلی نشانیاں لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگ ان سے کہنے لگے ان کے بارے میں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران میں آیت نمبر 193 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مرتبہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور لوگ دعا کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام قرآن کا سننے کے بعد. یہ کہہ رہے ہیں لوگ، ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب ہم نے یقیناً سن لیا، منادی، منادین کا لفظ ہے، منادی جو ہوتا ہے وہ ندہ دینے والا، اعلان کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ ٹائٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ینادی للایمانی، وہ پکار رہا تھا کہ ایمان کی طرف آؤ، ایمان لے آؤ. ہم نے ایک شخص کو سنا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں مکے میں جو ایمان لے آئے، کہ اے اللہ ہم نے ایک شخص کو سنا، منادی اعلان کر رہا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. کیا ایمان کر رہا تھا؟ ایمان، کیا اعلان کر رہا تھا؟ کہ ایمان لے آؤ. تو ان آمنو بربکم، کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اپنے رب کے اوپر. تو فآمنا، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے، یا تصدیق کی جا رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی. اس کے بعد دو آیات اور ہیں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی اہم چیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہی اندر سے ایک رسول آیا ہے،
اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے کہ وہ عزیز علیہ، تمہارے اوپر بہت ہی زیادہ جو تمہیں پریشانی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے، ما عنتم، جو بھی کچھ تمہیں مشکل آتی ہے وہ اس کے اوپر بھاری پڑتی ہے، حریص علیکم، اور وہ بہت زیادہ خواہش مند ہے اس بات کا کہ تمہارے ساتھ بھلائی کے معاملے ہوتے رہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے لیے، مومنوں پر، رؤوف الرحیم، بہت زیادہ رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیات ہے سورہ المائدہ کی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، دیکھیے یہاں ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، ان کا ٹائٹل دے کے اللہ فرما رہے ہیں اے رسول، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، یہ حکم ہے پہنچا دو، ما انزل الیک، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے تمہارے اوپر، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ ساری آیات ہیں، اور بھی کچھ آیات ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی مخاطب کیا ہے، آپ کا نام لے کے نہیں مخاطب کیا، بلکہ آپ کا مقام، آپ کا ٹائٹل، آپ کا اسٹیٹس، اور ایک نیا مقام دے کر، نیا نام دے کر، جو کہ ان کی کوالٹیز کی بیسڈ پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو یہ آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو میسج وہ دے کر گئے ہیں قرآن اور صحیح احادیث، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔